الدین سیدنا و مولانا حضرت قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد صاحب نقشبندی نور اللہ برکتہ، یہ سب انہی کا فیض جو تقسیم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ وہ ایسا فیض تقسیم کر کے گئے کہ آج پورے ملک کے اندر جس جامعہ کے اندر بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں اپنے استاد کا لگایا ہوا پودا وہاں نظر آتا ہے۔ تو یقیناً اپنی حیات مبارکہ کے اندر وہ اپنی ساری اولاد کو اسی راستے پر گامزن کر کے گئے۔ تو آج ہمارے درمیان ہمارے انتہائی مہربان مشفق کریم استاد کے کریم بیٹے، مہربان استاد کے مہربان بیٹے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ تفسیر جلالین شریف، یہ قرآن پاک کی انتہائی عظیم اور مختصر تفسیر ہے۔ امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، دو بڑے اماموں نے یہ قرآن پاک کی تفسیر عربی کے اندر لکھی، اور یہ صدیوں سے مدارس کے اندر سبق پڑھائی جاتی ہے، صدیوں سے۔ اب لکھنے والوں کا اخلاص کتنا ہے کہ وہ لکھ کر اب امام جلال الدین محلی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے آپ نے اس تفسیر کا آغاز کیا، اور آپ نے آغاز سورۃ کہف سے کیا، 15ویں پارے سے، اور جب آگے پہنچے سورۃ والناس ہو گئی، پھر آغاز کیا سورۃ الفاتحہ سے، اور سورۃ فاتحہ لکھی تھی کہ اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ گیا، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو یہ 15 آخری پارے حضرت سیدنا امام جلال الدین محلی الشافعی علیہ رحمہ، اب یہ جو 15 پارے امام جلال الدین علیہ رحمہ نے لکھے نا، یہ 40 دنوں کے اندر آپ نے لکھے، صرف 40 دنوں کے اندر۔ یکم رمضان المبارک کو آپ نے قلم اٹھایا اور قرآن پاک کی تفسیر شروع فرمائی سورۃ الکہف سے، اور 15 پارے مکمل ہو گئے۔ پہلے 15 کو شروع کیا، سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی، ان کو موت آ گئی۔ تو دیکھو اتنے بڑے ہمارے اکابر جنہوں نے 40 دنوں کے اندر قرآن پاک کی 15 پاروں کی تفسیر اتنی عظیم فرما دی کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ اس کتاب کو درس نظامی کے اندر سبقاً پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی یہ شرف نصیب ہوا اللہ کے فضل سے، اور یقیناً یہ ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ ہم نے اپنے طلباء کو پڑھایا سبقاً، اور آج اس تفسیر کا آخری سبق، اس سے ہم شرف حاصل کر رہے ہیں اپنے استاد گرامی، استاد العلماء، فخر المدرسین، رئیس المدرسین، جو کہ بالکل یہ ثانیے حضور ارشاد ملت ہیں، اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی مسند تدریس پر بٹھا کر حضور تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے فضل سے اس امانت کے امین اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ وہ علم کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ مدرسہ جامعہ غوثیہ احسن المدارس، یہ پاکستان کے عظیم مدارس میں سے سب سے بڑا ایک مدرسہ ہے، جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء اپنے علم کی پیاس بجھا کے وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ میرے استاد کا فیض ہے۔ یہ
میرا استاد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس تربت نور پر آج بھی رحمتوں کی بارش برس رہی ہوگی، تو آج حضور ارشاد ملت علیہ رحمہ کے جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث والقرآن استاد العلماء مفتی محمد اکرام الحق صاحب جو ہمارے درمیان جلوہ فراز ہوئے، میں ان کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کی بارگاہ کے اندر دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بھی 2 صورتیں باقی ہیں قرآن پاک کا آخری سبق وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، آپ تمام احباب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ یہ آپ تشریف لیں ذرا، آج میں آگے تشریف آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لما سحر نبي اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتره 11 عقدة فأعلمه الله بذلك بمحله فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين فكان كلما قراية منهما انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب ومن شر النفاثات السواحل تنفس في العقد التي تعقدها في الغيط تنفخ فيها بشيء تقول له من غير ريق قال زمخشري معه كبنات لبيد المذكور ومن شر حاسد إذا حسد أظهر حسده وعمل بمقتضاه كاللبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی، تمام طلباء اور اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ الفلق مکیہ او مدنیہ۔ سورۃ فلق مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں
اختلاف ہے آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ حسن، عطا، اکرمہ کے قول کے مطابق یہ مکی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ اور ایک جماعت کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دوسرا قول ہی صحیح ہے، مدنی ہونے کا قول۔ اس کی وجہ آگے انہوں نے نزلت حاضی سے شان نزول بیان کیا، تو یہ جو سبب نزول ہے نا، یہ مدینہ میں تھا جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو پھر اس لحاظ سے اس کے مدنی ہونے کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی۔ سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں کہ سورۃ فلق مکی ہے یا مدنی، اور 5 آیات ہیں۔ یہ نزلت، اس کی غرض شان نزول کا بیان کہ یہ اور جو اس کے بعد والی صورت ہے، یعنی سورۃ ناس، یہ دونوں صورتیں یہ نازل ہوئی کب؟ جب لبید یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ یہ سارا شان نزول بیان ہو رہا ہے۔ کمان کے ایک چلے میں جس کے اندر 11 گریں گانٹھیں لگائی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دیا اور اس کے مقام کا کہ کہاں یہ جادو کا ساز و سامان رکھا ہے، اس کے مقام کا علم دیا اور بتا دیا۔ لہذا فأحضر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، اور وہ وہاں جاتے ہیں جس جگہ کا آپ کو بتایا گیا تھا، اس جگہ سے سارا سامان لے کر آتے ہیں۔ فأحضر بین یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سامان حاضر کیا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کے ساتھ تعوذ، پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ مانگیں۔ لہذا جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی آیت پڑھتے تو انحلت عقدۃ، وہ ایک گانٹھ کھل جاتی، گرہ کھل جاتی، اور آپ ہلکا پن محسوس کرتے، اور یہاں تک کہ ساری گانٹھیں کھل گئیں، کیونکہ اس صورت کی 5 آیتیں ہیں، اور جو اگلی صورت ہے اس کی 6 آیات ہیں، 5 اور 6 11، تو گانٹھیں بھی کتنی تھی؟ 11 تھی۔ تو ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی، اس طرح 11 کی 11 گانٹھیں کھل گئیں۔ وقامہ، اور آپ کھڑے ہوئے گویا کہ نشط من عقال، رسی سے کھل چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ اس طرح جو ہے آپ کو راحت محسوس ہوئی۔ اور اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، چند ایک چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو جادو ہوا تھا، تو کیا یہ آپ کی عصمت کے منافی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک آیت میں ہے کہ لا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جو جادوگر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ پر۔ تو پھر یہ کیسے آپ پر جادو چل گیا؟ تو اس کے متعلق علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی ہم نے حفاظت کی ہے لوگوں سے، یا جادو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ آپ کی عقل میں مؤثر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی جادو کی وجہ سے کوئی خلاف شرع آپ سے کام سرزد ہو، ایسا نہیں ہوگا، عقل پر اثر انداز نہیں ہوگا، ہاں بدن میں مؤثر ہو سکتا ہے۔
جسم میں درد وغیرہ جادو کی وجہ سے، جس طرح کے باقی جس طرح بخار وغیرہ ہے جی، یہ بھی انبیاء کو عارض ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اس جادو کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اندر تکلیف وغیرہ کا احساس ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ؟ اچھا جی، تو یہ آپ کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ لبید نے جادو کیا۔ لبید یہودی نے اپنی بیٹیوں سے کہا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ سے لوٹے نا ذوالحج شریف کے اندر، اور محرم آ گیا سن 7 ہجری کو، اور واقعہ خیبر سے فارغ ہوئے تو یہودی لبید بن عاصم کے پاس آ گئے، اور یہ جو لبید بن عاصم تھا یہ بنو زریق کا حلیف تھا، ان کے ساتھ اس کا عہد و پیمان تھا، ایک دوسرے کی مدد کی انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی، اور یہ جادوگر تھا لبید بن عاصم۔ تو انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ تو ہم میں سے بڑا جادوگر ہے اور تو جادو کا علم جانتا ہے، اور ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور اس کے اندر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارا جادو مؤثر نہیں، کوئی بھی اثر نہیں کرتا، لہذا ہم تجھے اجرت دیں گے اور 3 دینار اجرت دیں گے اور تو جادو کر۔ تو پھر اس نے یہودیوں کا ایک لڑکا تھا جو حضور کی خدمت کرتا تھا، اس کے پاس یہ آیا یا یہودی آئے، اور انہوں نے اس کی مدد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی جو کنگھی تھی وہ لے لی، اور کنگھی کے کچھ دندانے لے لیے، اور اس نے لڑکے نے وہ یہودیوں کو دیے، اور یہودیوں نے پھر اس کے اندر جادو کیا۔ اور جادو کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کی طرح انہوں نے موم کی ایک تصویر بنائی، اور اس تصویر کے اندر انہوں نے 11 سوئیاں چبو دی، 11 سوئیاں چبو دیں، اور یا اسی طرح دھاگا تھا یا کمان کا چلہ تھا، اس کے اندر انہوں نے 11 گانٹھیں لگا دی، اور یہ جو سارا سامان تھا یہ اس نے ایک پہاڑ کے نیچے کھجور کے گابے کی جو تھیلی تھی اس کے اندر اس نے پیک کر کے اس کو رکھ دیا۔ پھر وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیا گیا فرشتے کی مدد سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وغیرہ کو بھیجا، اور وہ جا کر سارا ساز و سامان لے کر آئے۔ اچھا خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، مخلوقات کے شر، تمام مخلوقات کے شر۔ الصبح، یہ فلق کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ یہاں فلق سے مراد صبح ہے، جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی میں پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، من حیوان مکلف او غیر مکلف۔ اس عبارت کی غرض آپ شاید پیچھے پڑھتے رہے ہوں گے، اکثر اشارے کی عادت ہے کہ یہ موصول کا بیان من کے ذریعے لاتے ہیں، تو یہ بھی من حیوان مکلف، یہ من شر ما خلق، ما خلق ما موصول ہے، تو اس کا بیان ذکر کیا اور اشارہ کر دیا کہ یہاں ما سے مراد عام ہے، تمام مخلوقات، خواہ وہ جانور ہوں خواہ جماد، ٹھیک ہے، خواہ جانور ہوں خواہ کیا ہوں جماد، پھر جانور بھی عام ہے، خواہ وہ مکلف ہوں خواہ کیا ہوں غیر مکلف، جانور مکلف انسان اور جانور غیر مکلف باقی جانور ہو گئے۔ اچھا جی، یا پھر جماد ہو جس طرح کے زہر وغیرہ، تو ان تمام کے شر سے میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔
ومن شر غاسق اذا وقب، اسی طرح رات کے اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. غاسق اجل لیل، اس عبارت کی غرض یہ غاسق کا مرادی معنی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں غاسق سے مراد رات ہے. اور آگے اذا اظلم، یہ اذا وقب کی تفسیر اللفظ بلفظ آخر، ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ تفسیر، یا غیر مشہور کی مشہور کے ساتھ تفسیر، آسان لفظوں کے ساتھ تفسیر. کہ اذا اظلم یعنی واقبہ کے معنی کہ جب تاریکی چھا جائے، جب تاریکی چھا جائے. اب القمر، یہ دوسرا قول ہے غاسق کی تفسیر میں. ایک قول یہ ہے کہ غاسق سے مراد رات ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ غاسق سے مراد قمر ہے، چاند. اور پھر واقبہ کا معنی کیا ہوگا؟ اذا غاب، جب وہ کیا ہو جائے؟ غائب ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی رات کے شر سے جب اس کی تاریکی چھا جائے، یا چاند کے شر سے جب وہ غائب ہو جائے. تو اصل اس وقت کے اندر کوئی شر نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس میں جادوگر وہ برے کام کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس سے پناہ مانگنے کا حکم. ومن شر النفاثات فی العقد، اسی طرح جو پھونکنے والی ہیں، جو گروہوں کے اندر پھونکتی ہیں، ان کے شر سے. گروہوں کے اندر پھونکتی ہیں، پھونکے مارتی تھیں، جب جادو کرتی تھی نا، جادو تو جادو کرتے ہوئے گرہ بھی لگاتی تھی، دھاگے کو گرہ لگا دیتی تھیں، یا وہ جو کمان کا چلہ ہوتا ہے اس کے اندر گرہ لگاتی تھی، تو پھر ہر گرہ کے وقت وہ پھونک بھی مارتی تھی. السواہر، چونکہ النفاسات صفت ہے، صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، تو السواہر سے اس کا موصوف بیان کر گئے کہ نفاسات وہ پھونک مارنے والی کون ہیں؟ جادوگر عورتیں، جادوگر عورتیں. تنفسو، یہ نفاسات کا معنی کہ وہ پھونکتی ہیں گروہوں کے اندر. التی، یہ عقد کی تفسیر کر رہے ہیں کہ وہ گر ہیں جن کو وہ باندھتی ہیں فی الخیط، دھاگے میں جو گرہ لگاتی ہیں. تنفقو، یہ تفسیر ہو رہی ہے نفاسات فی العقد کی، کہ نفس کے معنی کیا ہیں؟ یہ نفس کی تفسیر ہے. نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر تھوک کے دھاگے کے اندر پھونکنا، یا گرے کے اندر پھونکنا بغیر تھوک کے، تھوک نہ نکلے. ایک قول، لیکن زمخشری کا قول ہے کہ معہو، تھوک سمیت، یعنی اس طرح پھونک مارنا کہ کچھ نہ کچھ تھوک بھی ساتھ شامل ہو. یہ دو تفسیریں کی ہیں انہوں نے. تنفق، کہ وہ پھونک مارتی ہیں ان گروہوں کے اندر بشین، ایسے قول کے ساتھ، شین سے مراد قول ہے، ایسا قول جس کو وہ کہتی ہیں، من غیر ریقن، اس کا تعلق تنفقو کے ساتھ ہے، یہ تنفقو کے متعلق ہے کہ وہ پھونکتی ہیں بغیر کسی تھوک کے. اور زمخشری نے کہا کہ معہو، وہ کس کے ساتھ؟ تھوک کے ساتھ پھونکتی ہیں. کبنات لبیدن، جس طرح کے، یہ مثال سے وضاحت ہے، جس طرح کہ لبید مذکور کی بیٹیاں، یہ ہیں نفاسات فی العقد، جو گرے کے اندر پھونکے مارتی ہیں جس طرح کہ لبید کی بیٹیاں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ کیا کرے؟ حسد کرے. اظہر حسدہ، اس عبارت کی غرض ایک سوال کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ حاسد کا معنی وہ ہے کہ جو حسد کے ساتھ متصف ہو، ٹھیک، اور اذا حسد کا معنی بھی وہی ہے کہ جو حسد کے ساتھ کیا ہو؟ متصف ہو. تو اس لیے حاسد کے بعد اذا حسدہ کو ذکر کرنا یہ بظاہر لغو اور اب سے. تو اس کا جواب دیا کہ یہاں حسدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو حسد کے ساتھ متصف ہو، بلکہ یہاں حسدہ سے مراد یہ ہے کہ اظہر حسدہ ہو، جو اپنے حسد کو ظاہر کرے اور حسد کے تقاضے پر کیا کرے؟ عمل کرے، کوئی چغلی کرے یا کوئی حسد کی وجہ سے کام کرے. سمجھ آئی؟ صرف حسد کرنا مراد نہیں، کیونکہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حسد کرنے والے کے شر سے بھی
پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ تو اس کا مطلب یعنی اس کا حسد جو آپ کو نقصان دیتا ہے اس سے پناہ مانگو، اور اس کا حسد کب آپ کو نقصان دے گا؟ جب وہ حسد کیا کرے گا؟ حسد ظاہر کرے گا اور حسد کے تقاضے پر عمل کرے گا۔ اگر وہ حسد ظاہر نہیں کرتا، صرف دل کے اندر حسد کرتا ہے، دل میں حسد کرتا ہے، تو اس کا نقصان آپ کو تو نہیں ہونا نا، اس کا نقصان تو خود اسی کو ہونا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے غمناک ہوگا، اسے درد ہوگی، اسے تکلیف ہوگی، اس کا نقصان آپ کو نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا نقصان آپ کو تب ہوگا جب وہ اس حسد کو کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا، آپ کے خلاف کوئی چغلی کرے گا اور آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے گا، کوئی کام کرے گا، کوئی عمل کرے گا، تب جا کر آپ کو اس کا نقصان ہونا ہے۔ تو اس لیے یہاں حسدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو حسد کرے، بلکہ حسدہ سے مراد کیا ہے کہ جو اپنا حسد ظاہر کرے اور حسد کے تقاضے پر عمل کرے۔ کالبید المذکور، یہ حاسد کی مثال سے وضاحت کر رہے ہیں کہ کون حاسد، جس طرح کہ یہ لبید جس کا ذکر ہوا یعنی یہودیوں سے، جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ وذکر الثلاثہ، اس عبارت کی غالبی سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ ابتدا میں جب فرمایا نا کہ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، تو ما خلق میں یہ آخری تین غاسق اذا وقب، نفاثات فی العقد، حاسد اذا حسد، یہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی مخلوقات میں سے ہیں کہ نہیں، یہ بھی مخلوقات میں سے ہیں، اور ابتدا میں مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ پھر ان کے بعد یعنی ما خلقہ کے بعد ان کو کیوں ذکر کیا گیا؟ بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ما خلقہ یہ عام تھا اور یہ سارے کیا ہیں؟ خاص، اور عام جو ہوتا ہے وہ خاص کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے، عام خاص کو شامل ہوتا ہے۔ لہذا ما خلقہ کے بعد ان کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لشدت شرھا، ان کا شر بہت شدید ہے، ان کا شر بہت شدید ہے۔ کن کا؟ ایک غاسق اذا وقب، رات کا، دوسرا نفاثات فی العقد، جادو گرنیوں کا، اور تیسرا کس کا؟ حاسد کا۔ تو ان کا شر شدید تھا، اس وجہ سے جی ان کا بطور خاص کیا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا۔ وہی کہتے ہیں کہ تین کا ذکر جو ان کو بھی شامل تھا، ان کو ما خلقہ شامل تھا، تو ان تین کو ذکر کرنا بعدہ ما خلقہ کے بعد وہ کیوں ہے؟ لشدت شرھا، ان کے شر کے شدید ہونے کی وجہ سے۔ سورۃ الناس مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو الخناس چھپا رہتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یعنی یہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے جن اور انسان، تو ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ خالقہم، یہ رب الناس کا مرادی معنی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں رب الناس سے مراد لوگوں کا خالق اور مالک ہے۔ خصو بذکر، یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ ناس کا ذکر کیوں کیا کہ رب الناس، لوگوں کا خالق، حالانکہ وہ تو تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، تو صرف ناس کا ذکر کیوں کیا، انسانوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں لتشریفا لہم، پہلا جواب ان کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، انسانوں کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا بطور خاص۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مناسبتاً للاستعاذہ، کہ چونکہ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے شر سے یہاں پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو وسوسہ جس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، یہ وسوسہ کس کے دل میں آتا ہے؟ جس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے یا جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، یہ وسوسہ کس کے دل میں آتا ہے؟
انسان کے دل میں آتا ہے یا دوسری مخلوقات؟ انسان کے دل میں آتا ہے، تو اس وجہ سے کس کا ذکر کیا گیا؟ انسان کا ذکر کیا گیا۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ بدلان، یہ ترکیب کا بیان ہے، اس عبارت کی غرض ترکیب کا بیان ہے کہ یہ دونوں بدل ہیں، مالک الناس اور الہ الناس، دونوں بدل ہیں یا دونوں صفت ہیں یا دونوں عطف بیان ہیں، بدل صفت عطف بیان۔ واضح المضاف الیہ، یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ یہاں مقام تقاضا کرتا تھا کہ چونکہ الناس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، رب الناس ذکر ہو چکا ہے نا، تو آگے ملک الناس، ملک الناس، ناس کی بجائے اس کی ضمیر ذکر کرنی چاہیے تھی، ایسے نا۔ اور اسی طرح الہ الناس، یہاں بھی کیا، ناس کی بجائے اس کی ضمیر، تو مضاف الیہ کو ظاہر کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں زیادتاً للبیان، کس کے لیے؟ بیان کی زیادتی کے لیے، تاکہ اور وضاحت ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بعض اوقات زیادتی بیان یا زیادتی وضاحت کے لیے بھی اگرچہ ضمیر کا مقام ہوتا ہے، لیکن وہاں کس کو ذکر کر دیا جاتا ہے؟ ظاہر۔ کس کو؟ ظاہر۔ من شر الوسواس الخناس، اج شیطان، یہ مرادی معنی بیان کر رہے ہیں کہ وسواس سے مراد یہاں شیطان ہے۔ سمی بالحدث، یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ یہاں شیطان پر وسواس کا اطلاق کیا جا رہا ہے، شیطان پر، شیطان ذات ہے اور وسواس مصدر، مصدر محض وصف ہوتی ہے، مصدر محض وصف ہوتی ہے، تو ذات پر وصف کا اطلاق جائز نہیں ہے، ذات پر وصف کا اطلاق یا عمل جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ سمی بالحدث، یہ مبالغتاً ہے، مبالغتاً، وہ جو آپ نے پڑھا تھا شاید زید عدل کے قبیلے سے، کہ عدل کا زید پر جو حمل ہے وہ مبالغتاً ہے، حالانکہ زید عادل ہوتا ہے، عدل کرنے والا ہے جی، لیکن عدل کرتے کرتے وہ سراپائے عدل بن گیا، تو اس وجہ سے مجازاً عدل کا اس پر کیا کر دیا گیا؟ اطلاق کر دیا گیا۔ تو یہاں بھی شیطان پر وسواس جو کہ مصدر ہے، اس کا اطلاق مبالغتاً ہے۔ کیوں؟ وجہ لکثرت ملابستہ لہو، کیونکہ یہ جو شیطان ہے یہ وسوسے کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ، چونکہ وسوسہ ڈالتا ہے تو وسوسہ ڈالتے ڈالتے خود وسوسہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وسوسہ، وسواس، مصدر مبالغہ۔ الخناس، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، الخناس۔ آگے لأنہ، یہ بھی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ شیطان کو خناس کیوں کہا جاتا ہے؟ خناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا، تو کیونکہ یہ بھی یخنس، آگے اس کی تفسیر ہو رہی ہے ویتأخر، کہ یہ دل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ دل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دل پر، ابن آدم کے دل پر جمع رہتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ، یہ پھر اسے وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس، وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر یوسوس، وسوسہ ڈالتے ہیں، قلوبہم، یہ تفسیر اپنا مرادی معنی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں صدور سے مراد قلوب ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں اور قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، تو یہاں صدر کا ذکر کر کے مراد اس سے کیا ہے؟ قلب، جی، سینے نے جس کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی قلب مراد ہے۔ اذا غفلوا، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ جو یوسوس کا حکم ہے نا، یہ مطلق نہیں ہے، مقید ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ مطلقاً ہر وقت وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، نہیں، بلکہ اذا غفلوا، کب وہ ڈالتا ہے؟ جب وہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو پھر یہ وسوسہ نہیں ڈالتا، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث پڑھی، من الجنۃ والناس، یعنی کہ جن اور انسان۔ بیان، یہ ترکیب کا بیان ہے کہ یہ جو من الجنۃ والناس ہے نا، یہ شیطان موسوس کا بیان ہے۔ ابھی
ابھی آپ نے پڑھا وسواس سے مراد شیطان ہے نا، موسوس وسوسہ ڈالنے والا، تو یہ اس کا بیان ہے کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں کون، کون وسوسہ ڈالتے ہیں، کہا کہ من الجنتی والناس، جن اور انسان، تو یہ اس کا بیان ہے۔ شیطان موسوس کا بیان ہے کہ وہ شیطان موسوس جن ہے یا انسان ہے، جس طرح کہ مثال سے وضاحت کر رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں میں شیطان اور جنوں میں سے شیطان، اس کا مطلب انسان بھی جو ہے وہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ او من الجنہ، یہ دوسرا احتمال بیان کر رہے ہیں، ترکیبی احتمال، یا تو یہ من الجنت والناس دونوں کا مجموعہ یہ بیان ہے الوسواس شیطان سے، یا پھر صرف من الجنہ یہ الوسواس کا بیان ہے، شیطان کا کیا ہے، بیان ہے۔ اور اس صورت میں جو ناس ہے والناس، وہ کیا ہوگا، وہ جنہ پر معطوف نہیں ہے، بلکہ وہ کس پر معطوف ہے، وسواس پر معطوف ہے۔ کس پر معطوف ہے، وسواس پر معطوف ہے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب معنی کیا ہوگا کہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور یعنی میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وہ وسوسہ ڈالنے والا جو من الجنہ جو کیا ہے، جن ہے، اور ناس یہ وسوسہ ڈالنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنہ پر معطوف نہیں ہے، بلکہ یہ کس پر معطوف ہے، یہ کس پر معطوف ہے، خود وسواس پر معطوف ہے، تو وسواس اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے یعنی جن سے، جن کے شر سے، اور خود لوگوں کے شر سے۔ کس کے شر سے، لوگوں کے شر سے۔ اور وعلا کل، یہ فائدہ بیان کر رہے ہیں، وعلا کل کہتے ہیں کہ ہر صورت پر دونوں احتمالوں میں سے کوئی احتمال بھی مراد لیا جائے، چاہے یہ من الجنت والناس یہ وسواس سے بیان ہو، چاہے من الجنہ اکیلا یہ وسواس سے بیان ہو، ہر صورت میں یہ جو شر ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، یہ لبید اور اس کی بیٹیاں جن کا ذکر ہوا، ان کے شر کو یہ کیا ہوگا، شامل ہوگا۔ یعنی اگر آپ والناس کا عطف من الجنہ پر ڈال دیں، یا والناس کا عطف کس پر ڈال دیں، وسواس پر ڈال دیں، ہر صورت میں اس سے مراد یہ شر کس کو شامل ہوگا، لبید کے شر کو کیا ہوگا، شامل ہوگا۔ واتوریزا، یہ یہاں سے ایک اعتراض بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی صورت پر جو پہلی ترکیب بیان کی گئی ہے من الجنت والناس، جب اس کو ہم بیان بنائیں گے وسواس کا، تو ابھی آپ نے پڑھا کہ وسوسہ ڈالنے والے دونوں ہوں گے، جن بھی ہوں گے اور انسان بھی وسوسہ ڈالنے والے ہوں گے۔ اس بات پر اب اعتراض بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں لوگ وسوسہ نہیں ڈالتے۔ آپ نے کہا نا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بیان ہے وسوسہ ڈالنے والے سے، جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، حالانکہ انسان وسوسہ نہیں ڈالتے۔ وسوسہ انسان کے دل میں کون ڈالتا ہے، جن ڈالتا ہے، انسان وسوسہ نہیں ڈالتا۔ تو یہ اعتراض ہے، وہ عجیب سے جواب ہے۔ کہتے ہیں کہ کس نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈالتے، جس طرح جن وسوسہ ڈالتے ہیں اسی طرح لوگوں کے دلوں میں لوگ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیسے؟ مثلا جیسا کہ وہ ایسے معنی کے ساتھ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگ جو معنی ان کے لائق ہے بظاہر، مثلا چغلی کر کے کسی کی چغلی کھاؤ گے تو صاف ظاہر ہے اس کے دل میں وسوسہ آئے گا یا نہیں، جس کو آپ چغلی کر رہے ہو اس کے دل میں کیا آئے گا، وسوسہ۔ تو یہ شخص ہے یعنی انسان ہے جو دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال رہے ہیں، اور پھر ان کا وسوسہ دل تک پہنچتا بھی ہے جی۔ مثلا زید نے عمر کی چغلی کھائی ہے تو زید نے عمر بکر کے سامنے چغلی کھائی ہے، تو زید نے بکر کے دل میں وسوسہ ڈال دیا یا نہیں، وسوسہ اس کے دل میں پہنچ جاتا ہے اور اس میں وہ وسوسہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسے طریق کے ساتھ جو طریقہ پہنچانے والا ہوتا ہے اس وسوسے کو ثابت کرنے تک، یعنی وہ طریقہ کون سا ہے، یعنی جس وسوسہ کس بات کے ساتھ ڈالے گا، چغلی کے ساتھ، اور کس طریقے کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ
اس کے دل میں ثابت کرنے تک پہنچا دے گا. کس کے؟ وسوسے کو ثابت کرنے تک پہنچا دے گا. وہ طریقہ کون سا ہے؟ اس کا کیا؟ سننا، اس کا چغلی کو سننا. تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ وسوسہ دل میں ثابت ہو جاتا ہے. واللہ عالم. سورۃ الفاتحہ مکی ہے. اس میں اب کیلو کالم نہیں کریں گے، بس اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹائم مختصر ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ مکی ہے، 7 آیات ہیں. بالبسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ 7 آیات ہیں. اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہو، یہ شاید آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ بعض کے نزدیک بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، اور ہمارے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، قرآن کا جز ہے، فاتحہ کا جز نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ جو ہے وہ فاتحہ کا جز ہو تو پھر یہ 7 آیات ہیں. اور 7ویں آیت کون سی بنے گی؟ صراط الذین انعمت علیہم. یعنی ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دوسری، الرحمن الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی، 7ویں صراط الذین سے آخر تک یہ 7ویں. یہ تب ہے جب بسم اللہ جو ہے وہ فاتحہ کا کیا ہو؟ جز. اور اگر یہ فاتحہ کا جز نہ ہو تو پھر بسم اللہ تو آیت نہیں ہے، آیات شروع ہوں گی الحمدللہ سے. تو پھر 7 کیسے بنے گی؟ الحمدللہ 1، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم تک 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7 آئے. یہ رسم الخط تو یہ بعد میں علامات لگائی گئی ہیں نا قرآن کے اندر. تو آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ وہاں وہ 5 کا عدد لکھ دیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے لکھا ہوتا ہے نا. تو یہ اشارہ ہوتا ہے اختلاف کی طرف، ٹھیک ہے نا. ویسے اس طرح 7 آیات بنتی ہیں. اچھا جی، وہی کہتے ہیں کہ اگر یہ بسم اللہ فاتحہ سے نہ ہو تو 7ویں ہے غیر المغضوب علیہم سے آخر تک. وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہندو پنڈت ہے ستیارتھ پرکاش، اس کی جانب سے بھی یہ اعتراض ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو جس کو تم اللہ کا کلام کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہو تو اب اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ بیان کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ کتاب کو شروع کر رہا ہے. آگے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اپنی ہی تعریف کر رہا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ عبادت کا کہہ رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں قولو مقدر ہے، قولو مقدر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کر لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قولو مقدر کر لیں. تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قولو تم کہو. یہ بندوں کا مقولہ ہے لیکن تعبیر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ تعبیر فرما رہا ہے، بات کن کی ہے؟ بندوں کی بات. اور اس طرح ہوتا رہتا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے. جاہل بولتا جاتا ہے، عالم لکھتا جاتا ہے. اب جاہل لکھتا ہے، لکھواتا ہے کہ میں گیا، لکھو میں گیا اور میں نے پانی پیا، میں نے کھایا. وہ بات کس کی ہے؟ جاہل کی ہے. لیکن لکھتا کون ہے؟ عالم لکھتا ہے. عالم کیا لکھے گا؟ وہ بھی تو یہی لکھے گا کہ میں نے کھایا، میں نے پیا ہے جی. تو کیا اسے یہ لازم آئے گا کہ وہ خود اپنے متعلق کہہ رہے کہ میں نے کھایا، میں نے پیا؟ بلکہ وہ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ جاہل کی بات کر رہے ہیں. جاہل اس کو لکھوا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بندوں کا مقولہ ہے لیکن تعبیر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھانے کے لیے فرمایا کہ تم یوں کہو، اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ تم نے کہنا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح تم نے کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اچھا جی، وہی کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں قولو مقدر ہے تاکہ ایاک نعبد کا جو ماقبل ہے وہ اس کے کیا ہو جائے؟ مناسب ہو جائے. کس بات سے؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی بندوں کے مقولے سے ہے. یعنی جس طرح ایاک نعبد وہ بندے کا مقولہ ہے، بندہ کہتا ہے، اسی طرح
اب یہ جب ہم قولو یہاں مقدر مان لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی کس کا مقولہ ہو جائے گا؟ بندے کا مقولہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جملۃ خبریۃ، یہ ایک بعض کا رد ہے، بعض نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ یہ جملہ انشائی ہے، تو ان کا رد کرتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یوں کہا تھا کہ یہ جملہ فعلیہ سے معدول ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ اصل میں حمدت حمدن للہ تھا، جملہ فعلیہ سے معدول ہو کر الحمدللہ بن گیا، اور جو جملہ فعلیہ سے معدول ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے سلام علیہ یہ دی ہے، جس طرح کہ آپ نے قافیہ میں اور جامع شریف کے اندر پڑھا ہوگا، جامع پڑھی ہے نا آپ نے، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سلام علیک اصل میں سلم تو سلام علیک تھا وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ اب سلام علیک جملہ انشائی ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائی۔ تو انہوں نے اس کا رد کر دیا، نہیں یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ قصد بہ الثناء، اور یہ ساتھ ساتھ اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ جملہ خبریہ ہے لیکن معنن انشاء ہے۔ معنن کیا ہے؟ انشاء ہے، کیونکہ اس سے مقصود اللہ کی کیا کرنا ہے؟ تعریف کرنا ہے، تعریف کی خبر دینا نہیں ہے بلکہ خود تعریف کرنا ہے، تو اس لحاظ سے یہ معنن کیا ہوگا؟ انشاء۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنا بے مضمون ہی ہے، اس کے مضمون کے ساتھ، الحمدللہ کا جو مضمون ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس طرح کہ آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ من انہ تعالی مالک، یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ شاید سوال کرتا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شاید سوال کرتا ہے کہ الحمد یہ مصدر معلوم ہے یا مصدر مجہول ہے؟ مصدر معلوم ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ حامدیت، یعنی مصدر مبنی للفاعل، اللہ کا کیا ہونا؟ حامد ہونا۔ حامد ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر یہ مصدر مجہول ہو تو معنی کیا ہوگا؟ یہ مصدر مبنی للمفعول ہو تو معنی کیا ہوگا؟ کہ محمودیت۔ بات سمجھ آ رہی؟ حامدیت کا معنی ہے تعریف کرنے والا ہونا، اور محمودیت کا معنی ہے تعریف کیا جانا، جس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، تعریف کیا جانا۔ تو بہر صورت وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مصدر مبنی للفاعل ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ حامدیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حامدیت، حالانکہ حامدیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، حامدیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کہ تعریف کرنے والا صرف اللہ ہے، حالانکہ غیر اللہ بھی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بندوں کی بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر معنی ہو کہ یہ مصدر مبنی للمفعول ہو، مطلب یہ ہوگا کہ محمودیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، تعریف کیا جانا اللہ کے ساتھ خاص ہے، مطلب یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ کی ہی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی، حالانکہ غیر اللہ کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہر صورت دونوں صورتوں میں معنی بظاہر فاسد نظر آتا ہے، تو اس کا جواب دیا کہ من انہ تعالی، پہلی شے کو اختیار کریں گے۔ حمد بمعنی کیا ہو؟ حامدیت، حامدیت تعریف کرنے والا ہونا، اور حامدیت سے مراد یہ ہے کہ حامدیت کا خالق اور مالک ہونا۔ صرف حامدیت، حامد ہونا مراد نہیں ہے، تعریف کرنے والا ہونا مراد نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ حامدیت کا کیا ہونا؟ خالق ہونا۔ کیا ہونا؟ خالق اور مالک ہونا۔ اور حامدیت کا خالق اور مالک وہ کون ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ اور دوسرا، اگر ہم محمودیت کے معنی میں کر لیں، تعریف کیا جانا، تو پھر یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جس کی بھی تعریف کی جائے، تعریف کیا جانا وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی بھی کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ محمودیت کا استحقاق، ٹھیک ہے، واقع میں نہیں دیکھنا کہ واقع میں تعریف دوسروں کی بھی کی جاتی ہے، بلکہ یہاں کیا مراد ہے؟ محمودیت کا استحقاق، کہ محمودیت کا مستحق کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، غیر اللہ۔ اچھا، وہی بیان کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ مالک ہے تمامی حمد کا، مخلوق سے جو حمد ہوتی ہے اس کا اللہ ہی مالک ہے، یا پھر
دوسرا جواب، دوسرے جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوسری شکل اختیار کر کے ہے جی، محمودیت کے معنی میں جب کریں گے کہ یا وہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی وہ کیا کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، وہی مستحق ہے، کوئی اور نہیں۔ واللہ علم علی المعبود ہے بحق، اس عبارت کی غرض یہ اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ علم ہے، ٹھیک ہے، یا اختلافی مسئلے میں ما هو المختار بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا شرح تہذیب کے اندر کہ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مفہوم کلی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، ایسے ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ یہ علم ہے معبود برحق کا۔ رب العالمین تمام جہانوں کا وہ مالک ہے، اے مالک، یہ تفسیر کر رہے ہیں یا رب کا مرادی معنی بیان کر رہے ہیں کہ تمامی مخلوقات کا وہ مالک ہے۔ جمیل خلق سے اشارہ کیا کہ یہاں العالمین میں الف لام استغراق کا ہے، ساری مخلوقات مراد ہے، چاہے وہ انس ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے کیا ہوں، ملائکہ اور جانور وغیرہ سارے مراد ہیں، سمجھ آ گئی، سب کے سب مراد ہیں۔ وَكُلُّ مِنْهُمْ يُطْلَقُ، اور ان میں سے ہر ایک پر کس کا اطلاق ہوتا ہے، عالم پر، عالم کا اطلاق ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے عالم الانس، عالم الجن وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے، عالم ملائکہ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، وَغُلِّبَ فِي جَمْعِ، یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ العالمین سے مراد ساری مخلوقات مراد ہے، ساری مخلوقات میں ذوی العقول بھی آتے ہیں اور غیر ذوی العقول بھی آتے ہیں، جبکہ العالمین یہ جمع کون سی ہے، واو اور نون کے ساتھ یا اور نون کے ساتھ جو جمع آتی ہے وہ کس کی آتی ہے، جمع ذوی العقول آتی ہے یا جمع غیر ذوی العقول، جمع ذوی العقول، ذوی العقول کی جمع آتی ہے، کس کی جمع آتی ہے، ذوی العقول کی جمع آتی ہے، اور یہاں تو سارے مراد ہیں، ذوی العقول بھی مراد ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ غیر ذوی العقول بھی مراد ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں تغلیباً ایسا کیا گیا، تغلیب آپ پڑھتے رہیں، شاید جس طرح کی مثال پڑھی تھی، قمر عین، قمر اور سورج دونوں مراد ہیں، لیکن چاند کو غلبہ دیتے ہوئے دونوں پر ہی کس کا اطلاق کر دیا، قمر عین، قمر کا اطلاق کر دیا۔ یا اسی طرح ابوین، اس سے مراد ماں اور باپ، حالانکہ اب باپ کو کہا جاتا ہے لیکن باپ کو ماں پر غلبہ دیتے ہوئے دونوں پر ہی کس کا اطلاق کر دیا گیا، اب کا۔ تو یہاں بھی اسی طرح ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر کیا دیتے ہوئے، غلبہ دیتے ہوئے سب پر کس کا اطلاق کر دیا، العالمین، جمع ذوی العقول لے کر آئے۔ وہی کہتے ہیں کہ اس کی جمع کے اندر غلبہ دیا گیا، یا نون کے ساتھ جمع لانے کے اندر غلبہ دے دیا گیا اولو العلم، علم اور عقل والوں کو غیر علم والوں پر۔ وہو من العلامت، یہ عالم کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ علامت سے اشتقاق کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ علامت سے مشتق ہے، لأنہ، اب یہ وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ تمام اشیاء کو جو عالم کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو کہتے ہیں لأنہ علامت، اس لیے کہ یہ جتنے بھی عالم گنوائے گئے ہیں، عالم انس ہے، عالم جن ہے، عالم ملائکہ، یہ سارے کے سارے اپنے موجود کرنے والے پر کیا ہوتے ہیں، علامت ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، علامت ہوتے ہیں، یعنی ان سے موجود کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کا کیا پتہ چلتا ہے، یہ اس پر دلیل ہوتے ہیں، علامت بنتے ہیں، اس وجہ سے ان سب کو کیا کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، عالم، کیا کہا جاتا ہے، عالم۔ الرحمن الرحیم، اے ذی الرحمہ، یہ اشارہ ہے کہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے کہ رحمت والا، رحمت والا، وہی ارادت الخیر لأہلہ، یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ رحمت کا معنی ہے رقت قلب، دل کی نرمی، اور اللہ تعالیٰ قلب سے کیا ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ قلب سے کیا ہے، پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پر رحیم کا یا رحمان کا اطلاق بظاہر درست نہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں کیا مراد ہے، دل کی نرمی سے کیا مراد ہے، ارادت الخیر لأہلہ، خیر کا ارادہ کرنا کس کے لیے، خیر کے حقدار کے لیے، خیر کے حقدار کے لیے خیر کا ارادہ مراد ہے، رقت قلب کے معنی میں یہ نہیں ہے بلکہ ارادہ خیر، ارادہ خیر، یہ آپ نے شرح تہذیب کے اندر پڑھا ہوگا، ارادہ خیر کے معنی میں، بات سمجھ آئی کہ نہیں، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق درست۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، ایل جزا، یہ دین کی تفسیر و لفظ،
بلفظ آخر کر رہے ہیں کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، یہ یوم دین کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ یہ یوم دین ہے کیا، جزا کا دن ہے کیا؟ کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے۔ وَخُصَّ بِذِكْرِ، یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ شاید سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمامی دینوں کا مالک ہے، صرف قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا، بطور خاص قیامت کے دن کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دراصل، اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مالک یوم الدین میں انہوں نے یہاں دو قراتیں ذکر کی ہیں۔ یہ جو تفسیر کر رہے ہیں نا، یہ تفسیر کر رہے ہیں مالک یوم الدین کو لے کر، ٹھیک ہے؟ آگے مالک کی تفسیر آگے ذکر کریں گے۔ یہ جو قرات ہے نا مالک یوم الدین، اس کو لے کر ملک ہو تو ملک کا معنی ہے بادشاہ اور وہ ملک سے ہے، اور مالک ہو تو اس کا معنی ہے مالک اور وہ ملک سے، وہ کس سے ہے؟ ملک سے، خیال کیجیے گا۔ تو اس لیے یہ پہلے بیان کرتے ہیں کہ خص بذکر، بطور خاص اس کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ لا ملک ظاہراً فیہ ہے، چونکہ اس دن کے اندر بظاہر کسی ایک کے لیے بھی کوئی بادشاہت نہیں ہے، الا للہ، سوائے کس کے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، چونکہ اس دن کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، اس وجہ سے بطور خاص کس کا ذکر کیا گیا؟ قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ یہاں تو بظاہر دوسرے لوگ بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بظاہر، ظاہراً یہ قید ذہن میں رکھی، تو بظاہر یہاں بھی بن جاتے ہیں بادشاہ، لیکن اس دن تو ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی وہی، ظاہری طور پر بھی کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے بطور خاص قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا۔ ومن قرأ، یہ دوسری قرات بیان کر رہے ہیں کہ جس نے پڑھا اس کو مالک، تو وہ اس کا معنی کیا کرتا ہے؟ مالک الامر کلہ، کہ وہ تمام امور کا مالک ہے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں۔ ایک تو معنی بھی بیان کر گئے اور ساتھ ساتھ اشارہ کر گئے کہ مالک یوم الدین میں مالک کی جو یوم کی طرف اضافت ہو رہی ہے نا، یہ اضافت مجازی، کیونکہ مالک کی اضافت ہونی چاہیے تھی مفعول بہ کی طرف۔ مفعول بہ بنتا ہے الامر، الامر کلو، ٹھیک ہے، یہ مفعول بہ بنتا ہے، لیکن اس کی اضافت کس کی طرف کر دی گئی؟ یوم کی طرف۔ کس کی طرف؟ یوم، مفعول فی کی طرف۔ تو یہ اضافت کیا ہوگی؟ مجازی، کہ وہ تمام امور کا مالک ہے قیامت کے دن میں۔ اے ہوا موصوف بذالک دائما، یہ عبارت دراصل سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ مالک یوم الدین، مالک اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کی جو اضافت ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اضافت لفظی ہوتی ہے، اور اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، مضاف معرفہ نہیں بنتا، نکرہ ہی رہتا ہے، لہذا مالک یوم الدین نکرہ ہے۔ جب یہ نکرہ ہے تو پھر اس کو اللہ کی صفت بنانا درست نہیں ہے، اللہ معرفہ ہے جی، موصوف صفت میں مطابقت نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں فاعل کی اضافت لفظی ہوتی ہے اور تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، یہ اس وقت ہے جب اس میں فاعل استمرار اور دوام کے معنی میں نہ ہو، اور یہاں مالک جو اس میں فاعل ہے نا وہ کس کے معنی میں ہے؟ دوام اور استمرار کے معنی میں ہے، کہ ہمیشہ سے ہی وہ مالک، ٹھیک ہے۔ اور جب استمرار اور دوام کے معنی میں ہو تو پھر یہ اس میں فاعل کی اضافت جو ہے وہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، لہذا اس صورت میں مالک معرفہ بن جائے گا۔ جب یہ معرفہ ہے تو اس کو اللہ کی صفت بنانا درست ہوگا، موصوف صفت میں کیا ہو جائے گی؟ مطابقت ہو جائے گی۔ اچھا جی، وہی کہتے ہیں کہ یہ موصوف ہے اس کے ساتھ ہمیشہ، جس طرح کہ غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ہمیشہ بخشنے والا، لہذا اس کا معرفہ کی صفت واقع ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے نخصک بالعبادہ، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ایاک کو جو نعبد پر مقدم کیا گیا، یہ تقدیم حصر کے لیے ہے، اختصاص کے لیے، کہ ہم تجھے ہی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ من توحید، یہ عبادت کا بیان ہے کہ عبادت سے مراد خواہ اعتقادی عبادت ہو، خواہ کیا ہو؟ عملی عبادت، یعنی توحید۔ یہ کون سی عبادت؟ اللہ کو ایک ماننا، یہ اعتقادی ہے یا عملی؟
یہ اعتقادی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یا توحید ہو یا اس کے علاوہ کوئی عملی عبادت ہے۔ وَنَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَ، یہ تفسیر کر رہے ہیں نستعین کی، اور اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں استعانت میں جو سین تا ہے وہ طلب والے معنی کے لیے، کون سے معنی کے لیے؟ طلب والے معنی کے لیے۔ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت پر بھی اور اس کے علاوہ پر بھی۔ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایاک نستعین کا مفعول محذوف ہے نا، مفعول بالواسطہ، وہ عام ہے، صرف عبادت میں طلب کرنا، مدد طلب کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ عبادت ہو یا غیر عبادت، کوئی کام بھی ہو، ہر کام میں ہم تجھ سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ارشدنا، یہ تفسیر لفظ آخر کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَبْدُلُ، یہ ترکیب کا بیان ہے کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، یہ بدل ہے صراط المستقیم سے، وَيُبْدَلُ، اور اس سے یعنی صراط المستقیم سے بدل لایا گیا کس کو؟ صراط الذین انعمت علیہم کو، بالہدایت، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر تم نے انعام کیا، بالہدایت، یہ صلہ کا اظہار ہے، کس کے ساتھ انعام کیا؟ ہدایت کے ساتھ۔ آگے پھر ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ الذین انعمت علیہم سے بدل لایا گیا ہے جی غیر المغضوب علیہم، الذین جو صلہ ساتھ ہے نا، صلہ سمیت، اس سے بدل لایا، صلہ کیا بنے گا الذین کا؟ انعمت علیہم، صلہ سمیت جو الذین ہے اس سے بدل لایا گیا کس کو؟ غیر المغضوب علیہم، کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ وہم الیہود، یہ مغضوب علیہم کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں۔ اور ولا بغیر، یہ تفصیل فی آخر کر رہے ہیں، یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں لا بمعنی غیر کے ہیں، کہ نہ ہی گمراہوں کا رستہ۔ وہم النصارى، یہ ضالین کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ وہ ضالین کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں۔ اور باقی ونقطۃ البدل